اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جہاں جہاں جس مقام پر آپ موجود ہیں، اپنے دہن مبارک کو اور اپنے اطراف کی فضا کو درود آل محمد سے معطر کر لیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. معزز سامعین، موضوع جو مجھے دیا گیا ہے اور جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایصال ثواب. مگر اس موضوع میں وارد ہونے سے قبل میں کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ اس گفتگو کو، ایصال ثواب کی گفتگو کو، ہمارے فقہا عام طور پر کس موقع پر اور کس مناسبت سے بیان کرتے ہیں. یہ گفتگو فقہا عام طور پر وہاں پر کرتے ہیں کہ جہاں پر گفتگو ہوتی ہے اجارے کی اور نیابت کی نماز، اور اجارے اور نیابت کے حج، اجارے اور نیابت کے روزے کے حوالے سے. وہاں پر فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی اہل علم دوست میری اس گفتگو کو سن رہا ہو تو وہاں پر جا کر اس گفتگو کے اوپر سیر حاصل مواد آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. وہاں پر ایک گفتگو ہے جو میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مثال کے ذریعے سے بات کو آسان کروں گا. میں بات کو پیچیدہ اور علمی بنا کر آپ کو اس گفتگو کے اندر پھنسانا نہیں چاہ رہا. وہاں پر فقہا ایک گفتگو کرتے ہیں، اور وہ مثال جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اگر آپ کی دوا میں کھا لوں تو کیا آپ تندرست ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کو شفا مل جائے گی؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب بیمار میں ہوں تو دوا بھی میں کھاؤں گا، تبھی میں تندرست ہوں گا، اسی وقت مجھے صحت ملے گی. یہاں پر آ کر فقہا ایک گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے یا کوئی شخص زندہ ہو تو شارع نے جو خطاب کیا ہے صلی، یعنی تم نماز پڑھو، تو وہ جو تم نماز پڑھو، جو شارع کا خطاب ہے، آپ سے مخاطب ہے. شارع یعنی خدا کی ذات آپ سے مخاطب ہے کہ آپ نماز پڑھیں. تو جب میں اسے انجام دے دوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہو جائیں؟ وہ دوا والی مثال آپ میری یاد رکھیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہاں پر ایک مشکل یہ پیش آتی ہے. اچھا، یہ گفتگو میں کیوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ اس وقت آپ کا اتنا وقت لوں؟ اس میں ایک جانبی چیز بھی میری نظر میں، ایک نہیں بلکہ 3-4 جانبی چیز میری نظر کے اندر ہے. ایک یہ کہ بہرحال ہمیں گفتگو کو علمی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ فقہا کرتے کیا ہیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فقی کیا کام کرتا ہے. فقی، یاد رکھیے کہ فقی ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی خطیب نہیں ہے کہ اس نے وہاں سے نقطہ جوڑا، یہاں سے نقطہ جوڑا اور آپ تک بات پہنچا دی. لہذا جب بات میدان علمی کے اندر آتی ہے تو آپ اس کو ایسا سمجھے کہ ایک مرتبہ گلی کا کرکٹ ہے اور ایک مرتبہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے، ایک مرتبہ گلی کا فٹ بال ہے اور ایک مرتبہ انٹرنیشنل فٹ بال ہے. تو یہ مثال صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ خطابت اور فقاہت کے اندر اس درجے کا فرق ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ بہرحال اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ فقاہت اور امامت میں کس درجے کا فرق ہے، تو میں کہوں گا یہ قیاس ہی بیکار ہے. اگر کوئی بندہ یہ قیاس کر رہا ہے کہ فقاہت اور امامت میں کتنا فرق ہے تو یہ قیاس ہی اصلاً بیکار ہے. اس لیے کہ امام کا جملہ ہے کہ جس کے اوپر فقی اپنی ساری زندگی لگاتا ہے. تو ایک تو میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ بات تھی کہ اس وجہ سے میں جو ہے وہ اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک اور چیز میرے ذہن میں یہ تھی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ بعض موارد کو فقہا ذکر کہاں کرتے ہیں، بعض ابحاث کو فقہا ذکر کہاں کرتے ہیں.
جس پر ہم اکثر عام طور پر پریشان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اسی بحث میں سے ایک نقطہ آج کی حد تک نکال کے دیتا ہوں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بات کو مکمل کروں گا۔ اور وہ بات یہ کہ ایک ہمارے یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو ممبر پر جو شخص مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو یہ پیسے اور قربتاً اللہ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس کی بھی گفتگو فقہا اسی نیابت کے مسئلے پر آ کے کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے اس بحث کے اندر آ کے یہ اشکال پیش کیا کہ عبادت جو ہے وہ قربتاً اللہ ہے، اور اجارہ جو ہے یعنی جو نماز آپ پڑھاتے ہیں اور کسی کو پیسے دیتے ہیں اجارہ، کیونکہ اجارے میں کیا ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز کوئی اس کی منفعت لیتے ہیں، یعنی کوئی پروفٹ لیتے ہیں، مثلا گھر جیسے آپ نے اجارے پہ لیا تو اس کی ملکیت آپ کے پاس نہیں آتی ہے زمین کی، لیکن وہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ گھر سے آپ منفعت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو پروفٹ آپ لیتے ہیں اس کے عوض آپ کچھ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اجارہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رینٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کرایہ، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ رکشہ میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تم مجھے فلاں جگہ پہ چھوڑو گے، یعنی میں تمہارے وقت سے، تمہاری رکشہ سے، تمہاری ٹیکسی سے یہ فائدہ حاصل کروں گا اور اس کے عوض میں تمہیں یہ پیسے دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک عقد اجارہ ہے۔ یہاں پر آ کے شیخ انصاری نے کہا کہ عقد اجارہ توسلی ہے، توسلی یعنی اس میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ قصد قربت کی ضرورت ہے، قربتاً اللہ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پیسوں کے لیے یہ کام کر رہا ہو اور قربتاً اللہ بھی ساتھ میں جمع ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربتاً اللہ کے ساتھ یہ چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے سوال کیا، اس کے بعد شیخ انصاری نے خود جواب دیا، سید خوئی نے۔ یہ ساری گفتگو آپ کو کہاں ملے گی؟ یعنی اگر اہل علم حضرات دیکھ رہے ہیں تو مستند فی شرح عروۃ الوثقی، اس کی 16ویں جلد کے اندر جب صلاۃ کی نیابت کی بحث آئی ہے وہاں پر سید خوئی نے اس پر تفصیل سے بحث کی، اور اس کے علاوہ دیگر فقہا نے ایجارہ، استئجار فی العبادت کی جب بحث آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فقہا اس گفتگو کو نقل کرتے ہیں۔ گفتگو کیا ہے؟ دیکھیں مین جو مرکز ہے ہماری گفتگو کا وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جگہ پر میں نماز پڑھوں، آپ کی حیات میں یا آپ کی حیات کے بعد، جبکہ شارع نے مخاطب کس سے ہے؟ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ تو آپ سے مخاطب ہے۔ سم، تم روزہ رکھو، صلی، تم نماز پڑھو۔ تو پروردگار کا حکم تو آپ کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ کی نیابت میں وہ کام کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حکم تو جو ہے وہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ فقہا کی بحث ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شیخ انصاری کی اور سید خوئی کی یہ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کری، یہاں پر فقہا جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سوال کو یاد رکھیے، ممکن ہو تو اس گفتگو کو ایک بار پھر سے سنیے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کا جواب اگلی گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ایصال ثواب تک انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو لے کر جائیں گے۔ گرچہ آگے جا کے گفتگو کو میں بہت آسان کر دوں گا، ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ آپ انشاءاللہ اس پر توجہ فرمائیں۔ جس طریقے سے دیگر مشکلات پہ آپ اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا انشاءاللہ اس ماہ کے صدقے میں خرچ کیجیے۔ پروردگار ہمارے تمام امور کو آسان فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد